انتظار کر رہے ہیں، آئیے انہیں نواز دیجئے، آپ کی خاطر بے قرار ہیں، آپ کی خاطر یہ بے چین ہیں، آپ کی خاطر سبھی کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت امام حسین سرکار کو جب یہ خط موصول ہوا، آپ نے اپنی تیاریاں مکمل فرمائی، اپنے کنبے اور 72 تن جوانوں کو اور خواتین کو تیار کیا کہ اس نورانی قافلے کو لے کر کے کربلا کی سرزمین کی طرف۔ بات کیا ہے؟ اسلام کی وجہ کیا ہے؟ دین کی، اور بچانا کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ کے کلمے کو۔ حضرت امام حسین لجپال سرکار نے تیاریاں مکمل فرمائی، پھر صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا اے حسین آپ مہربانی کیجئے، آپ نواز رسول ہیں، جب بھی آپ روتے تھے خدا کا عرش کانپ جایا کرتے تھی اور زمین ٹہل جایا کرتی تھی، آپ مہربانی کیجئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھرانے کو بچائیے، کوفی کا یوفی ہے، یہ کسی کے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے بات کسی اور کی تھی، پہلے باتیں ان کوفیوں کی تھی، اب بات میرے گھرانے کی ہے، میرے چچازاد بھائی کی ہے، اس نے خط لکھا ہے، میرے پڑھا ہے، اس نے اپنا بہترین انداز میں قلم قد کر کے تحریر بھیجی ہے، اور لوگ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اور بے ساختہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب رہا نہیں جاتا، اب جانا ہوگا اور پہنچنا ہوگا۔ اس بات کو حضرت امام حسین لجپال نے اصحاب کے درمیان پھیلا دی، بتا دیا کہ اب آپ نے صرف ہمارے لیے دعا کرنی ہے، اور ہم نے کربلا کی سرزمین پر اس یزیدیت کا بالکل انجام تک انہیں پہنچانا ہے، عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں آنے والے لشکر ساز و سامان کے ساتھ، یہ نہ پانی پورا، نہ خوراک پوری، نہ سواریاں پوری، نہ ساز و سامان پورا، بس اس نظریے سے نکلے تھے کہ جا کر دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، نبی کے کلمے کو عام کرنا ہے، لوگوں کے لوگوں کو حق کا راستہ دکھانا ہے، باطل کے راستے سے چھڑا کر محمد رسول اللہ کا پیار دینا ہے، مٹھاس پہنچانا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سرکار فرماتے ہیں، میں جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر پہنچا، یہ بات گردش کر گئی، زمانے میں پھیل گئی، اور لوگ چوک در چوک آنے لگے، اور لوگوں کی محبت کا انداز یوں تھا کہ ہزار